حفاظت کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ تاریخ کے مطابق اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہیں جو اب کورلش عثمان میں دکھائے جائیں گے، جن میں سے ایک کا تو سب سے زیادہ مداحوں کو انتظار ہے، لیکن یہاں پر فتوحات کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے عثمانیوں کو کچھ مشکل مراحل سے بھی گزرنا ہوگا۔ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ایک بڑا محاذ دومانیش کے مقام پر ہوگا، کیونکہ تاریخ کے مطابق غازی عثمان ایناگول قلعے سے پہلے قلعہ قراجہ حصار کو بھی فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی دوران انہیں دومانیش کے مقام پر محاذ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، اس جنگ میں نکولا براہ راست لڑائی نہیں لڑے گا، بلکہ وہ اپنے اتحادیوں کے ذریعے اس معاملے کو شکست دینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نکولا جانتا ہے کہ عثمان کو جنگ میں شکست نہیں دی جا سکتی، اسی لیے وہ عثمان کو سیاست کے ذریعے شکست دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تاریخی صورتحال بھی کورلش عثمان میں ترک قبائل کے اتحاد کی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ تاریخی اعتبار سے غازی عثمان نکولا کے خلاف بڑی یعنی فیصلہ کن جنگ کا آغاز اس وقت تک نہیں کر پائیں گے جب تک کہ وہ ترک قبائل کی حمایت حاصل نہیں کر لیتے۔ اسی لیے وہ نکولا کے خلاف اپنی ذہانت کے ذریعے نکولا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ جب تک ترکمان سرداروں کے ساتھ اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نکولا کے خلاف جنگ کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور صورتحال کے بارے بتاتے ہیں جس کا ہم سب سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ہے ترگت الب کی آمد، کیونکہ تاریخی اعتبار سے اناگول قلعے کی فتح میں ترگت الب نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ ترگت الب چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑتے لڑتے اتنے تجربہ کار بن چکے تھے کہ ان کا شمار بھی ترکمان سرداروں میں کیا جاتا۔ اسی لیے اناگول قلعے کو فتح کرنے کے لیے عثمان غازی نے ترگت الب کی خدمات حاصل کی تھی۔ اسی لیے تاریخ اور ڈرامے کے مطابق ترگت الب کی آمد قریب آ چکی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ترکمان سرداروں کے اتحاد اور اناگول قلعے کی طرف پیش قدمی کرتے وقت ترگت الب کو بھی شامل کیا جائے۔ چونکہ اب اناگول قلعے کا محاذ قریب تر ہو چکا ہے، تو یہاں ترگت الب کی آمد بھی ناگزیر بن چکی ہے۔ ہماری طرح آپ سب نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے سے کورلش عثمان کی کہانی کو کچھ بے فائدہ سین کے ساتھ ڈریگ کیا جا رہا ہے۔ پروڈکشن کی زبان میں ڈریگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کہانی یا واقعے کو لٹکانا یا پھر اسے دکھانے میں تاخیر کرنا۔ کورلش عثمان کی کہانی کو ڈریگ کرنے کے پیچھے بھی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ترگت الب۔ ان کی تاخیر کی وجہ سے بزداغ کو کورلش عثمان کی کہانی میں کچھ تبدیلیاں کرنا پڑ گئی، لیکن اب چونکہ اناگول قلعے کو فتح کرنے کا وقت آ چکا ہے، تو کورلش ٹیم کی طرف سے بھی ترگت الب کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہونے کو ہے۔ آخر میں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اناگول قلعہ کورلش عثمان کی کہانی اور عثمان غازی کی تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے والی فتوحات میں سے بھی ایک اہم ترین واقعہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت میں اضافہ دکھایا جا رہا ہے، اور جب اس واقعے کو دکھایا جائے گا تو اسے ایک بڑے محاذ کے طور پر دکھایا جائے گا۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے سپاہیوں کی بڑی تعداد دیکھنے کو ملے گی، یعنی اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ خلافت عثمانیہ کے بڑے محاذوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت اناگول قلعے کی ہے، جس کی وجہ ترگت الب ہے۔